سب سے پہلے بات کریں گے بحیرہ عرب میں موجود طاقتور سمندری طوفان کی شدت برقرار ہے۔ سائیکلون کے دوران کراچی اور جنوب مشرقی سندھ میں گرمی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ سمندری طوفان کے باعث ٹھٹھہ، سجاول اور بدین میں 300 سے 400 ملی میٹر بارش متوقع ہے، جبکہ کراچی میں بھی 100 ملی میٹر سے زائد بارش متوقع ہے۔ سمندری طوفان گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران شمال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کراچی کے جنوب سے 600 کلومیٹر دور ہے، جبکہ ٹھٹھہ کے جنوب سے 580 کلومیٹر دور ہے۔ 14 جون تک سمندری طوفان شمال کی جانب بڑھے گا۔ 15 جون کی دوپہر کو طوفان جنوب مشرقی سندھ اور بھارتی گجرات کو عبور کرے گا۔ سسٹم کے مرکز کے گرد لہریں 35 سے 40 فٹ تک بلند ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسمیاتی سازگار ماحول سسٹم کی شدت برقرار رکھنے میں مدد کر رہا ہے۔ ساحلی پٹی پر سمندری طوفان پہنچنے کے باعث آندھی، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ جنوب مشرقی سندھ میں کچھ مقامات پر انتہائی شدید بارش بھی متوقع ہے۔ ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، عمرکوٹ میں 13 سے 17 جون تک گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ ہواؤں کی رفتار 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی، حیدرآباد میں 13 سے 16 جون کے درمیان آندھی، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو اللہ یار، میرپور خاص میں بھی 13 سے 16 جون کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ہوائیں 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہیں۔ تیز ہوائیں کمزور عمارتوں، تعمیرات اور کچے مکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ طوفان کے دوران کیٹی بندر اور اس کے اطراف لہریں 8 سے 12 فٹ بلند ہو سکتی ہیں۔ بحیرہ عرب میں موجود ایکسٹریملی سویئر سائیکلونک اسٹارم کے اثرات کراچی سمیت جنوب مشرقی سندھ میں کیا رہیں گے، اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز انیبا ضمیر شاہ۔ ساحل پر آنے والی یہ لہریں اس وقت آپ کو کافی کام نظر آ رہی ہوں گی، کیونکہ ویری سیویئر سائیکلونک اسٹارم اس وقت بحیرہ عرب میں کراچی سے 600 کلومیٹر دور ہے، ٹھٹھہ سے 580 کلومیٹر دور ہے۔ 10 سے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق 14 جون تک یہ شمال کی جانب بڑھتا رہے گا اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا اس کی رخ میں تبدیلی آئے گی، پھر یہ شمال مشرق کی جانب بڑھتے ہوئے 15 جون کی دوپہر تک جنوب مشرقی سندھ میں کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے قریب لینڈ فال کرے گا۔ لیکن اس وقت بھی اس کی شدت ویری سیویئر سائیکلونک اسٹارم کی ہوگی۔ جب بھی کوئی سائیکلون لینڈ فال کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی شدت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے اور تقریباً 3 سے 4 دن لگتے ہیں اس کی شدت کم ہونے میں۔ ماہرین موسمیات یہ بتاتے ہیں کہ 13 جون سے 17 جون کے درمیان جنوب مشرقی سندھ جیسے ٹھٹھہ، بدین، سجاول اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار اور کہیں انتہائی شدید بارش کا امکان ہے اور 300 سے 400 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ یہ رول آؤٹ بات نہیں کی جا سکتی کہ ایک ہی اسپیل میں 300 سے 400 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بھی 13 یا 14 جون سے 16 جون کے دوران گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور 100 ملی میٹر یا اس سے زائد بھی بارش ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ جو ہوائیں ہیں وہ 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی چل سکتی ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری لائف لائن یہاں کی سمندری ہوائیں ہیں، اس سائیکلون کی وجہ سے وہ سمندری ہوائیں وہ سائیکلون ساری سک کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج زیادہ سے زیادہ درجات 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور درجات کو محسوس کرنے کی شدت 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک زائد رہ سکتی ہے۔ اگر اب ہم ساحلی علاقوں کی بات کریں تو دفعہ 144 نافذ ہے اور سی ویو کے جو آنے والا یہاں پر راستہ ہے اسے بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر شہریوں کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ جی انیبا ضمیر شاہ میں کراچی سے رپورٹ کر رہی تھی۔ بحیرہ عرب میں موجود ایکسٹریملی سیویئر سائیکلونک اسٹارم کے اثرات سے متعلق اس وقت اپڈیٹ یہ ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان کراچی سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ اس کی متعلق پیش گوئی کیا ہے، پروجیکشن کیا ہے، یہ اس ویژول کی مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی ویدر پروجیکشن ویب سائٹ ہے ونڈی، جس کے یہ پروجیکشن ہے جس کو اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج جیسا کہ پیر کا دن ہے، 12 جون میں اس وقت ہم کھڑے ہوئے، یہ 15 جون اور 16 جون کے آپ ویژول دیکھ رہے ہیں۔ یہ اب آج کی سچویشن ہے۔ یہ کراچی سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ 13 جون کو یہ کراچی کی طرف مزید بڑھتا ہے بائپٹ جو ہے، جس کے اثرات جیسا کہ بارش کی صورت میں، تیز ہواؤں کی صورت میں آتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے 14 جون کو مزید یہ کراچی کی طرف بڑھتا ہے، اس کے بعد یہ رخ چینج کر لیتا ہے اور یہ کیٹی بندر اور بھارتی ریاست گجرات کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ 16 جون کو بھارتی ریاست گجرات کے حدود میں داخل ہو رہا ہے اور کیٹی بندر پر بھی جیسا کہ پروجیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔
ونڈی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے یہ ساری پیش گوئی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. امکان یہی ہے کہ طوفان کا روٹ یہی ہوگا. یہ پروجیکشن ہے جس کے بعد اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 یا 20 جون تک اس کا اثر بالکل زائل ہو جائے گا. یہ آج کے پروجیکشن ہے کہ 12 جون میں طوفان کہاں کھڑا ہے. کراچی کی طرف یہ مزید بڑھتا ہے 13 جون کو, یعنی کہ کل یہ تھوڑا اور کراچی کی طرف آئے گا, جس کے بعد یہ کیٹی بندر اور بھارتی ریاست گجرات کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا. کراچی میں بھی تیز ہوائیں چلیں گی. حیدرآباد میں بھی تقریباً 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جب یہ کیٹی بندر کی طرف اس کا رخ ہوگا تو اس کے آگے ٹھٹا, بدین اور سجاول میں بھی 400 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی. امکان یہ ہے کہ وہاں پر 400 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے, جس کے بعد اس کا رخ بھارتی ریاست گجرات کی طرف ہو جائے گا اور مزید اندر کی طرف ہو جائے گا, لینڈ فال ہوگا. اور اطلاعات اور یہ پروجیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کیٹی بندر پر کافی بلند لہریں ہو سکتی ہیں اور وہاں پر خطرات زیادہ ہیں. سمندری طوفان بپر جوائے قریب سے قریب تر آ رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی سے پہلے بپر جوائے ٹھٹا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا, لیکن کیٹی بندر شہر کو بپرے سمندر سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی بند پر کسی قسم کی توجہ نظر نہیں آ رہی اور یہ بند جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. بدین زیرو پوائنٹ پر ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں ساحل پر کھڑی کر دی ہیں. تمام ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. سرکاری ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ضلع ہب اور لسبیلا سمیت بلوچستان کی ساحلی پٹی پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں. حیدرآباد میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے, لیکن کچرے سے بھرے برساتی نالوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سمندری طوفان کا رخ سندھ کی جانب ہے. یہ طوفان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. حبس, گھٹن اور بدلتے موسم نے ٹھٹھا اور بدین کے ساحلی علاقوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سمندری طوفان کے کیٹی بندر سے ٹکرانے کے خدشے کے باوجود شہر کو سمندر سے محفوظ رکھنے کے لیے موجود حفاظتی بند مخدوش ہے. بند کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر بدین زیرو پوائنٹ پر ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں ساحل پر کھڑی کر دی ہیں. سمندر میں جانے اور شکار پر پابندی ہے. ماہی گیروں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی جا رہی ہے. تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی ہے اور سرکاری ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ ہیں. ادھر ضلع ہب اور لسبیلا سمیت بلوچستان کی ساحلی پٹی پر اب بھی سمندری طوفان سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. طوفان کے پیش نظر حیدرآباد شہر میں بھی موسلادھار بارش ہو سکتی ہے, لیکن یہاں کچرے سے بھرے برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث شہری سخت پریشان ہیں. سمندری طوفان بپر جوائے کے خطرے کے پیش نظر زیری سندھ کے اہم ساحلی مرکز زیرو پوائنٹ پر کیا صورتحال ہے, بتائیں گے اعجاز زئی. دیکھیں, بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اس وقت میں زیری سندھ کے اہم ساحلی مرکز زیرو پوائنٹ پر موجود ہوں. یہ وہ ساحلی پوائنٹ ہے جس کے ایک طرف جو ہے ضلع سجاول کی تحصیل جاتی کا علاقہ ہے, جبکہ دوسری جانب ضلع بدین کی تحصیل مدارچی کا علاقہ ہے. یہاں پہ 2500 سے 3000 گھروں پر مشتمل ماہی گیروں کی بستی بھی ہے. تو ہم یہاں جب پہنچے, ہم نے ماہی گیروں سے بات چیت کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے اب بھی 30 سے 35 کشتیاں ہیں ماہی گیروں کی جو گہرے سمندر میں شکار کے لیے گئی ہوئی ہیں, اور ان کو جو ہے طوفان کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ اپنے پیاروں کے لیے فکر مند ہے. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ان کو صرف آگاہی دی گئی ہے, لیکن ان کی منتقلی کے حوالے سے کوئی اقدامات دیکھنے میں نظر نہیں آتے ہیں. یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ ان کے ساتھ تعاون کرے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے جو روزگار بند ہوا ہے اس کے متبادل ذرائع بھی یہاں پہ ان کو فراہم کرے.